السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 3 میں زیر کی تختی۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زیر کو کیسے پڑھیں گے، زیر کی آواز کدھر جائے گی، اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی۔ تو نورانی قاعدہ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، یعنی زیر کو ہمیں معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ معروف جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، اور مجہول جیسے حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، یہ ایسے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ آواز کو نیچے جھکا کر نہیں پڑھنا ہے، اس کو بولتے ہیں امالہ۔ اور یہ پورے قرآن مجید میں امام حفص کی روایت میں صرف ایک جگہ پڑھا گیا ہے، 12ویں پارہ میں، سورہ ہود میں، اور وہ ہے بسم اللہ مجریہا۔ یہ امام حفص کی روایت میں پوری قرآن میں صرف ایک جگہ پڑھا گیا ہے، اور وہ جائز ہے، اسی لیے پڑھا گیا ہے۔ تو آئیے ہم الف سے یا تک زیر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے وہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، واد زیر وی، طا زیر تی، وا زیر ضی، عین زیر عی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، اس کو بولتے ہیں زیر۔ زیر کی آواز نیچے کو جائے گی۔ زبر زیر پیش کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں پہچان پائیں گے کہ زبر کی آواز کدھر جائے گی، یا زبر کدھر لکھا جاتا ہے، اوپر لکھتے ہیں یا نیچے لکھتے ہیں، یا پھر زیر کو نیچے لکھتے ہیں یا اوپر لکھتے ہیں، یا پھر زیر کی آواز آگے جائے گی یا اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی، جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا پھر ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ یہ مشکل ہے۔ بغیر زبر زیر پیش کو پہچانے قرآن پڑھنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ جب آپ بیسک پڑھیں گے ہی نہیں، اس کو سمجھیں گے ہی نہیں، پھر قرآن کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے شروعاتی جو دور ہے الف سے یا تک، الف با تا ثا، جو حروف تہجی ہے اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زبر زیر پیش کو بھی جاننا پہچاننا ضروری ہے، اور ہر ایک حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، تب جا کے آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ جب آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا، آپ کو مخرج یاد نہیں ہوگا، یا آپ کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، تو قرآن پڑھنا مشکل ہوگا۔ اور جب آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، تو اس حالت میں اگر آپ جیسے تیسے قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے سے نیکی نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ تو یہ رہا الف سے یا تک کا مشق۔ ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں اور آپ لوگ دہرائیے۔ حمزہ زیر
زیر ای با زیر بی تا زیر تی تا زیر ثی جیم زیر جی حا زیر حی خا زیر خی دال زیر دی ذال زیر دی را زیر ری زا زیر زی سین زیر سی شین زیر شی صاد زیر سی واد زیر ضی طا زیر طی وا زیر ضی عین زیر عی غین زیر غی فا زیر فی قاف زیر قی کاف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واو زیر وی ہا زیر ہی حمزہ زیر ای یا زیر ی یہ رہا الف سے یا تک زیر کے ساتھ مشق۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جو نورانی قاعدہ کے نیچے مشق لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بات میں واضح کر دوں، یہ جو میں نے نورانی قاعدہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے قرآن پاک کو سیکھنے کی غرض سے، وہ اس لیے چھوٹا بڑا بزرگ مرد عورت سبھی لوگ مستفید ہوں اور سبھی لوگ قرآن پاک سیکھ سکیں، سبھی لوگ نورانی قاعدہ سیکھ سکیں۔ لہذا اسی غرض سے میں نے اس یوٹیوب چینل کی شروعات کی ہے اور اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے میں قرآن پاک کو سکھانا چاہتا ہوں، نورانی قاعدہ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیے اور دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے تاکہ دنیا و آخرت میں آپ کے لیے بھلائی ہو۔ ہمیں بھی اس لائن میں آنا چاہیے اور آن لائن بچوں کو یا بڑوں کو یا بوڑھوں کو یا مرد ہو یا عورت ہو کسی کو بھی آن لائن بھی پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے ذریعے سے وہ قرآن پاک سیکھ سکے، اردو پڑھنا سیکھ سکے، ہندی، انگلش یا عربک گرامر سیکھ سکے۔ انشاءاللہ اسی چینل کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو نورانی قاعدہ پڑھنا سکھاؤں گا، قرآن بھی پڑھنا سکھاؤں گا اور وہ لوگ جو اسکول بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کو اردو بھی پڑھنا سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو عربی گرامر پڑھنا یا لکھنا چاہتے ہیں یا عربک بول چال سیکھنا چاہتے ہیں یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص انگلش میں بات کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم غور و فکر کریں گے اور اس کا بھی آپشن کوئی نہ کوئی تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں زیر کی تختی میں مشق کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہے یہاں اوپر لکھا ہوگا، بیچ میں دیکھیے گا صفحے کے بیچ میں مشق۔ مشق مطلب ایکسرسائز، مطلب پڑھنے کا طریقہ کیسے پڑھا جائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشق میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے ای بی لی، حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی ردیفہ را زبر را دال زیر دی را دی فا زبر فا ردیفہ۔ دیکھیے ہم لوگ اس سے پہلے زبر پڑھ چکے ہیں اس لیے زبر کی مثال یہاں دیا ہوا ہے۔ حمیدہ حا زبر حا میم زیر می حامی دال زبر دا حمیدہ۔ شین زبر شا ہا زیر ہی شہی دال زبر دا شہیدہ۔ با زبر با خا زیر خی بخی لام زبر لا بخیلا۔ سحر سين زبر س حا زير حي سحي را زبر را سحر رحم را زبر را حا زير حي رحي ميم زبر م رحيم لعب لام زبر لا عين زير عي با زبر با لعب شرب شين زبر ش را زير ري شري با زبر با شرب عين زبر ع ميم زير
عامی عامی، لام زبر لا عامل، با زبر با، را زیر ری بری، قاف زبر قا بریق، خا زبر خا، طا زیر طی خاطی، فا زبر فا خاطف، جزع جیم زبر ج، زا زیر زی جزی، عین زبر ع جزع، سین زبر سا، قاف زیر قی سقی، میم زبر ما سقیم، غین زبر غا، شین زیر شی غشی، یا زبر یا غشیہ، نون زبر نا، سین زیر سی نسی، یا زبر یا نسیہ۔ یہ رہا تخفیف نمبر 3 میں زیر کا مشق۔ اس کو میں نے جیسے پڑھا ہے اسی طریقے سے، اسی انداز میں، اسی مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور جیسے میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، جس الفاظ کو میں نے جس انداز سے تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ ترقی ملے گی۔ آج کا سبق یہیں تک ختم ہوتا ہے، پھر آئندہ انشاءاللہ ہم لوگ پیش کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، پیش کو اوپر لکھتے ہیں یا نیچے لکھتے ہیں، اس کی آواز کدھر جاتی ہے، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔